میں آج کی اس خوبصورت تقریب کے مہمان کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ سٹیج پہ بات کریں آغا جی کے حوالے سے. جناب فاروق سرور صاحب، سر پلیز. تو عبداللہ صاحب کے ساتھ میرا خیال ہے وہ امان اللہ نے دعویٰ کیا، میرا خیال ہے غلط دعویٰ کیا. سب سے زیادہ ڈرامے میں نے کیے ہیں. اب میں بتاتا بھی ہوں کہ کیسے میں نے کیا. امان اللہ میرا دوست ہے، میری اور اس کی گپ شپ چلتی ہے. عبداللہ کے ساتھ میں بالکل یہ بی اے اور ایف ایس سی کا وقت تھا. میں نے اس کے ساتھ پہلی مرتبہ مین رول کیا اسکام میں. میں چنڈی بنا، یہ ہمارا خان بنا. تو اس میں بڑے دلچسپ سین ہوتے تھے. اب تو افضل مراد سے امان اللہ سے پتہ چلا کہ ڈرامہ وہ ہے، فلم وہ ہے جس کا سین بس 30 سیکنڈ سے زیادہ نہ ہو، اور اس کے ڈائلاگ جتنے مختصر ہوں آرٹسٹ کو اچھے یاد بھی رہیں گے اور اس کا مزہ بھی آئے گا. پھر دونوں طرف سے ایک کنفلکٹنگ سلسلہ ہونا چاہیے. ہمارے ٹائم میں یہ تجربہ نہیں تھا. 9 صفحے کا سین ہوتا تھا اور پورے صفحے کا ڈائلاگ ہوتا تھا. پھر در محمد صاحب جیسا غسیلہ آدمی جو صحیح آرٹسٹ کو بھی ٹریک سے ہلا دیتا تھا، در محمد قاسی صاحب ٹریک سے دور کر دیتا تھا. بہرحال ان سے یہ گلہ میں ہمیشہ رہے گا. تو عبداللہ کیا کرتا تھا، لمبے لمبے ڈائلاگ پر نسیم کو کہتا تھا کہ یار نسیم خدا کے لیے کچھ ہماری اس کو بھی دیکھو کہ ہم اتنے لمبے لمبے جملوں کو یاد کر سکتے ہیں. تو وہ جملوں کو ہاتھ پر لکھ لیتا تھا. اب جب ریکارڈنگ شروع ہو جاتی تھی ادھر سے در محمد صاحب کے غصے والی آواز. اچھا میں تو ینگ تھا، یہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، میری انکل کی جگہ ہیں. تو اب ہم دونوں مین رول ادا کر رہے ہیں. وہ 26 قسطوں کا کہ 36 قسطوں کا ڈرامہ تھا. تو اس میں عبداللہ نے ہاتھ پر ڈائلاگ لکھے ہوئے ہیں. تو غصے میں کہتے ہیں چنڈی چنڈی چنڈی. اب وہ پرانے ٹی وی میں گرمی بھی ہوتی تھی، تو جب وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتا تھا میں ڈائلاگ پڑھوں، ڈائلاگ سارا مٹا ہوتا تھا. اب وہ میری طرف دیکھ لیتا تھا. تو پھر میں اس کو کہتا تھا، میرا لمبا قمیض ہوتا تھا، میں اس کو کہتا تھا چنڈی میں کیا کہہ رہا تھا. ڈائلاگ تو مجھے یاد ہوتے تھے. میں اس کو کہتا خان جی آپ یہ کہہ رہے، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا یہ وہ. پھر جب پنس جاتا تھا پھر میں کیا کہہ رہا تھا، خان جی پھر آپ یہ کہہ رہے تھے. پھر در محمد آتا تھا. بولتا یار بہت افسوس ہے. تو ابھی ہمیں افسوس ہوتا ہم در محمد صاحب سے کہیں کہ سر بہت افسوس ہے آپ پر. ایک ڈرامے میں میرا دادا بنا، اس کے بعد وہ بھی بڑا سیریل تھا. پھر ایک اور ڈرامے میں میں کوئی ایسا ٹک قسم کا پیر ہوتا ہوں. یہ میرے اس میں ہوتے ہیں ملنگوں میں شامل ہوتا ہے. اس میں یہ وہ ملنگ ہوتا ہے جو بہت زیادہ باتونی ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ عموماً میں دل کی باتیں کرتا ہوں. یہ صاف آدمی ہوتا ہے، نیکی کا پیکر، میں برائی کا پیکر ہوتا ہوں. تو وہ جو فلسفیانہ ابھی تصویر آپ کو نظر آ رہی تھی وہ کریکٹر اصل میں اس کا سامنے آتا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ بہت بڑا آرٹسٹ ہے اور پھر ساری زندگی ہم لوگ اس کے ساتھ کام کرتے رہے. ابھی تو پشتو اکیڈمی میں ان کے ایگزیکٹو میں ہوں. ہم نے ڈراموں کا سلسلہ شروع کیا. ابھی ایک ڈرامہ کیا، اس میں وہ جس ٹیکنیک میں بولتا ہے اسی ٹیکنیک میں اس نے بہت اچھا ڈرامہ حبیب کے ساتھ کیا. ٹیکنیک اس کی سب سے مختلف ہے. وہ ٹیکنیک ہے ریڈیو پاکستان کی. ٹی وی میں ہم میں سے وہی آرٹسٹ کامیاب ہوتا تھا جو ریڈیو میں کام کرتا تھا، جس کو ڈائلاگ کی ڈیلیوری کا پتہ ہوتا تھا. ادھر سٹریس دینا ہے، ادھر پاس دینا ہے. تب ہم لوگ ڈائلاگ کے ساتھ کھیلتے تھے. عبداللہ اس نیچر کا آرٹسٹ ہے. اور ابھی بھی میں نے ڈرامے میں دیکھا، حالانکہ ان کی آواز میں بڑی کپکپاہٹ آئی ہوئی ہے، لیکن عبداللہ اسی شاندار ٹیکنیک کے ساتھ ابھی بھی ڈرامہ کر رہا تھا. میں نے کہا واہ عبداللہ بھائی زندہ باد، آپ نے آرٹ کو زندہ رکھا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ فاروق سرور صاحب. دانشور، شاعر، خوبصورت انسان، میموری کمال کی، ان گنت شعر آپ کو یاد ہیں سر. سرور جاوید صاحب. قابل احترام عبداللہ غزنوی صاحب، اصغر حریفال صاحب، معزز خواتین و حضرات،
کہ جس عبداللہ غزنوی کے ساتھ آپ یہ شام منا رہے ہیں، جس بڑے آرٹسٹ کو آج خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، ہمارا ان سے تعلق بہت پرانا ہے۔ اگر ان ابتدائی ایام کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ ہال میں بیٹھے ہوئے 90% لوگ اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ زمانہ طالب علمی میں ہم جیسے غریب لوگ ہیں، انہیں فکر معاش رہتی ہے، تو میں جب کالج کے ابتدائی ایام میں تھا تو صحافت کا پیشہ اختیار کرنا تو نہیں، صحافت سے وابستہ رہنے کا اتفاق ہوا کوئی 10-12 سال تک۔ جمعیت رائے روڈ، عبداللہ غزنوی صاحب، جمال شاہ، عدنان، یہ سب لوگ وہاں پر ہوتے تھے۔ جمال شاہ میرا کلاس فیلو تھا۔ عبداللہ بھائی اس وقت بھی بلوچستان کے بہت بڑے فنکار تھے، لیکن وہاں موسیقی، ہم دفتر سے نکلتے اس دروازے سے جہاں پر آپ ریاض کیا کرتے تھے، دیکھتے رہتے کہ شاید کوئی توجہ ہو، یہ تو بڑے تھے۔ عدنان اور جمال شاہ میرے کلاس فیلو تھے، تو جب ان کی نظر پڑتی تو وہ بلا لیتے۔ تو ہمیں اس وقت، یعنی ہم جب ادب کو، موسیقی کو، ثقافت کو سمجھنے کے لیے جو عمر تھی اس میں تھے، تو اس وقت مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں عبداللہ غزنوی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور آج تک یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہم جیسے جونیئر ساتھیوں کو اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں۔ اور جہاں تک ان کا تعلق ہے، جو کام انہوں نے ٹیلی ویژن پر کیا، سٹیج پہ کیا، اداکاری ہو، موسیقی ہو، اس کی بھی آوازیں ہوتی ہیں۔ یہ خاموشی خود صدا دیتی ہے، یہ خاموشی خود بولتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ محکمہ ثقافت ہو، آپ لوگ ہوں، ہم سب ہوں، ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ فنکار جس بڑائی کے مستحق ہیں، ہم اس کے لیے دن رات کام کرتے رہیں۔ آپ سب کا شکریہ۔ اور اب میں شمع محفل کو سٹیج پہ آنے کی دعوت دوں گا۔ آج کی شام آپ کے نام عبداللہ جان غزنوی۔ Thank you. Please, تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکریٹری کلچر جناب اصغر علی فال صاحب، ڈائریکٹر کلچر داؤد شاہ ترین صاحب، سرور جاوید صاحب، رفیق کمبو صاحب، امان اللہ ناصر، رفیق نطقانی صاحب، فاروق جان صاحب، فہیم شاہ صاحب، افضل مراد صاحب، میری بہنوں، معزز مہمانوں، میرے بلوچستان کے خاک کے فن کے خوبصورت ستاروں،
सबसे पहले आपकी खिदमत अक़दस में मेरी तरफ से सलाम कबूल। बाद सलाम मैं आज जिस मोहब्बत, शफ़क़त, मेहरबानियों, इन नातवा कंधों में इतना बोझ उठाने की सिक्कत में जनाब कल्चर डिपार्टमेंट के तमाम कारिंदे बशमूल डायरेक्टर साहब, मोहतरम सेक्रेटरी हरीफाल साहब, अगर मैं कहूँ कि शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज़ है, मैं दिल की गहराइयों से मेरे तमाम बलूचिस्तान के आर्टिस्ट, चाहे वो तवाना हैं, लागर हैं, कमज़ोर हैं, सबकी तरफ से इस डिपार्टमेंट का, हुकूमत बलूचिस्तान का, फिर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रगुजार हूँ। बकौले फारूक सरवर जान के इस घुटन के माहौल में आपने इनको सीने से लगाया, इनकी बात सुनी, इनको अपने पहलू पे बिठा के दस्ते शफ़क़त उनके सरों पे रखा। मुझे पता नहीं कि मेरा परवरदिगार इसका क्या इनाम दे आपको, इससे मैं बेखबर हूँ, लेकिन मेरा ईमान है कि अल्लाह पाक कहते हैं कि मेरे एक बंदे पर आप अगर शफ़क़त करें तो मैं खुदा हूँ, मैं 70 बार ज़्यादा आप पर मेहरबान हूँ। अल्लाह आप लोगों को उसका हकदार बनाए। जहाँ तक रही मेरी शाम, आप लोगों ने इतना सोचा, इस शाम का तयन किया, मुझे आपने इज्जत बख्शी, मुझे बुलाया, मेरा कल्चर डिपार्टमेंट पूरा मेरी खिदमत में खड़ा है। मेरे पास शुक्रिया के लफ्ज़ नहीं है, दिल मेरा झुक रहा है, खुदा से आप लोगों के लिए दुआएं मांग रहा हूँ। रही फन की बात, सन 1966 से ये सफ़र अभी तक जारी है। सुच्चे मोती जिसको कहते हैं वो बलूचिस्तान के फनकार, मेरे सिंध, मेरे पंजाब में मेरे फनकार बनावटिया थे, हमें अल्लाह पाक ने ओरिजिनल बना के भेज दी। चाहे मेरे सिंगर्स हैं, चाहे मेरे एक्टर्स हैं, चाहे मेरे राइटर्स हैं, सबका ईमान मालूम है, वरना बकौल शख्स से दाए मैदान दाए काज। हमें बनावट की ज़रूरत नहीं, जो दिल में वही लफ्ज़ निकलेंगे। अल्लाह पाक मेरे फनकारों के इस काफ़िले को, मेरे मोहतरम साहिब इख्तियार सेक्रेटरी साहब, डायरेक्टर साहब, मेरे कल्चर के दफ्तर के तमाम कारिंदे, अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी ज़िंदगी दे, बच्चों पे साया कायम रखे। अल्लाह पाक आप लोगों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ दे। बलूचिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इस वक्त आप सबके सामने स्टेज पे दावत दूंगा सेक्रेटरी कल्चर जनाब असगर हरीफाल साहब को। सर प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मोहतरम मेरे इस सूबे की अजीम आर्टिस्ट, आज हमें खुशी हो रही है कि आज हम लोग अब्दुल्ला गज़नवी जैसे अजीम शख्सियत, उनके काम पर तो आप लोगों ने बेहतर रोशनी डाली और आप लोगों ने इसको नज़दीक से देखा हुआ है। मेरा तो इनके साथ इंटरेक्शन, जब मैं इस डिपार्टमेंट में आया हुआ हूँ, मेरा इनके साथ हुआ है। इस तरह की अजीम शख्सियत और वाकई आर्ट ने और इस फील्ड ने, सकाफ़त ने जो एक शख्सियत बनाया हुआ है, वो मेरे ख़्याल में एक मिसाल है अब्दुल्ला गज़नवी साहब। वो जिस आला अक़दार के मालिक हैं, मैंने तो इस तरह की ज़िंदगी में अगर देखे भी हैं तो बहुत कम लोग देखे हैं। और इसके अलावा आप लोगों ने ज़्यादा इनको करीब से देखा हुआ है। मैंने जो इनके बारे में देखे हुए जो ज़िंदगी के वो नशेब व परा से जो गुज़रा है, और वो अभी भी वो हंसता चेहरा, वो हंसता शख्सियत, वो लोगों को खुश रखने वाला, लोगों के साथ मुस्कुराहट से मिलने वाले, इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा कम होते हैं। थोड़ी मुसीबत में लोग ज़िंदगी को लेते हैं, दूसरे लोगों के लिए अज़ाब बन जाते हैं। ये अब्दुल्ला साहब ही हैं जो अभी तक वो हमारे लिए एक मशअल राह है, वो हमारे लिए एक ज़िंदगी का एक नमूना पेश कर रहे हैं। तो मैंने अब्दुल्ला साहब को जितना देखा हुआ है, मैंने इस तरह के लोग बहुत कम बहैसियत एक इंसान के देखे हुए हैं। आप सबकी भरपूर तालियां।